بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاروت ماروت کا قرآن مجید میں ذکر ہے، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ ہمارے ایک لیکچر میں اس کے حوالے سے بات مختصر ہوئی تھی، تو یہاں اسی حوالے سے اس بات کو آگے چلاتے ہیں۔ ہاروت ماروت کے حوالے سے مفسرین کے دو اقوال ملتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ الملکین سے دو حکمران، دو بادشاہ مراد ہیں، لیکن جمہور مفسرین یہی کہتے ہیں کہ ملکین سے دو فرشتے مراد ہیں۔ اور ایک تو ان کا دنیا میں اتارے جانے کی جو وجہ تسمیہ ہے، اس کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مفسرین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت جو فرشتوں کا باہمی مکالمہ ہوا تھا، اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ یا اللہ، آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں کہ جو دنیا میں فساد پھیلائے گی اور خون بہائے گی۔ تو اس وقت تو اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کو علم الاسماء کے ذریعے فضیلت دے دی، برتری دے دی، لیکن جب بنی اسرائیل کا زمانہ شروع ہوا، بنی اسرائیل کی جو کارستانیاں تھیں باہمی فتنہ فساد کی، قتل و غارت کی، تو فرشتوں کو پھر اللہ نے گوجائی دی اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے اور یہی بات رکھی کہ یا اللہ، ہم نے جو بات کی تھی کہ انسان ایسی مخلوق ہے جو زمین میں فساد برپا کرے گی اور قتل و غارت کرے گی۔ تو قتل و غارت تو فرشتوں نے جب یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات رکھی کہ انسان جو ہے زمین میں فتنہ فساد برپا کرتا ہے اور قتل و غارت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں یہ چیلنج کیا کہ وہی عادات اور وہی خصوصیات جو ایک انسان کو عطا کی گئی ہیں، وہی تمہیں بھی عطا کرتا ہوں اور تمہیں زمین میں بھیجتا ہوں۔ دو فرشتے جماعت ملک سے، یعنی فرشتوں کی جماعت سے دو فرشتے ہاروت ماروت کو بھیجا گیا پھر زمین پر، اور انہیں شہر بابل میں اتارا گیا۔ شہر بابل کی جو کیفیت تھی وہ کچھ اس طرح کی تھی کہ وہاں پر بادشاہ اور حکومت، بادشاہ، اس کی بادشاہت، یہ سارے یہ سمجھتے تھے، عوام بھی یہ سمجھتی تھی کہ جادو جو ہے وہ حکومت کو استحکام دینے کا ذریعہ ہے، اور وہاں جادو بہت زیادہ تھا۔ یہودی پہلے فلسطین میں تھے، اور فلسطین سے یہاں فلسطین کو برباد کر دیا تھا بخت نصر نے، اور یہاں سے وہ بنی اسرائیل کو گرفتار کر کے شہر بابل عراق میں لے گیا تھا، اور اسی کی جیل قید میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے، جو بعد میں ایک خواب کے علم کی وجہ سے وہ چھوڑ دیے گئے، اور بھی بنی اسرائیل جو ہے نا انہیں آزادی ملی، اور پھر بنی اسرائیل جو ہے عراق کے اندر خوش و خرم رہنا شروع ہوئے، تو انہوں نے وہی طریقہ کار اور وہی انداز زندگی اپنا لیا جو اہل عراق کا یا شہر بابل کے لوگوں کا تھا۔ وہاں پر جادو بہت زیادہ تھا، تو یہودی بھی کرتے تھے۔ تو ہاروت ماروت کو اسی زمرے میں اسی وجہ سے اتارا گیا تھا۔ تو ان دو فرشتوں کو آزمائشی طور پہ جادو کے کلمات اور جادو کے علم دیا گیا تھا۔ تو جب یہ فرشتے زمین پہ اتارے گئے شہر بابل میں، تو بنی اسرائیل کا جو طریقہ کار تھا وہ یہی تھا کہ وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جس سے عمومی طور پہ نقصان ہوتا تھا، اور ان کے لیے کسی قسم کا کوئی فائدہ اس میں رکھا ہوا نہیں تھا۔ وہ فرشتوں کے پاس آتے اور ایسے کام کرواتے، ایسے جادو کرواتے کہ جن سے میاں بیوی کے درمیان میں تفریق ڈال دیتے تھے، جیسے قرآن کے اندر ہے یفرقون ما بین المرء وزوجہ۔ لیکن فرشتوں کی ایک خوبی تھی کہ فرشتے جب بھی ان کے پاس جو ہے نا کوئی جادو کروانے آتا، تو وہ ہمیشہ یہ کہتے حتی یقولا نحن انما فتنہ فلا تکفر۔ وہ فرشتے کہتے تھے کہ ہم آزمائش کے لیے اتارے گئے ہیں، تم کفر نہ کرو۔ تو ایک وقت ایسا آن پہنچا کہ وہ فرشتے جو ان کا انسان کے بارے میں دعویٰ تھا کہ وہ قتل و غارت کرے گا اور زمین میں فساد برپا کرے گا، تو وہ بھی اس لیول پہ پہنچ آئے تھے کہ ہاروت ماروت دونوں ایک عورت پہ عاشق ہو گئے، جن کو اسرائیلی روایات یہ کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی جس کا نام تھا زہرہ۔ ہو سکتا ہے کہ آزمائشی طور پہ
وہ بھی کوئی فرشتہ ہی ہو، لیکن یہودی کتابیں یہی کہتی ہیں کہ وہ فرشتہ نہیں تھا، ایک زانیہ عورت تھی لیکن بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس کے عشق میں دونوں فرشتے مصروف ہو گئے، اور دونوں فرشتے اپنے ہی دل میں یہ سوچنا شروع ہو گئے کہ میں دوسرے کو قتل کر کے اس کو حاصل کر لوں گا۔ یعنی ہاروت جو ہے وہ اس بات کی کوشش میں تھا کہ میں اس کو حاصل کر لوں اور دوسرے کو قتل کر لوں، ماروت اس کوشش میں تھا کہ میں حاصل کروں اور ہاروت کو قتل کر دوں۔ اسی طرح شراب کے مٹکے بھی انہوں نے اپنے پاس رکھ دیے تھے، لیکن ابھی ان چیزوں میں مکمل طور پہ نہیں پڑے تھے، یعنی نہ تو انہوں نے قتل و غارت کی ابھی، اور نہ ہی وہ فساد ان نے برپا کیا، لیکن اس لیول پہ پہنچ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ نفسانی خواہشات جو انسان کو عطا کی گئی ہیں وہ ان سے چھین لی، اور پھر ان کے سامنے ان کی سزا رکھی، تو انہوں نے دنیا کی سزا جو ہے وہ تجویز کی اپنے لیے۔ دنیا کی سزا انہوں نے اچھی سمجھی بنسبت آخرت کی سزا کے، تو پھر ان کو شہر بابل میں الٹا لٹکا دیا گیا، اور قیامت تک اسی طرح لٹکے رہیں گے۔ نیچے سے انہیں آگ دی جاتی ہے، دھواں چھوڑا گیا ہے، اور فرشتوں کو قیامت تک ان ہاروت ماروت فرشتوں کو ملتا رہے گا۔